السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز کے موضوع پر 10-15 منٹ جو ہے گفتگو ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو اس نئی مسجد کے اندر تشریف رکھ رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس مجلس کی جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی 2 فضیلتیں۔ نمبر 1 کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ اور روئے زمین کے اوپر سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ جو بدترین جگہ ہے اور جو بہترین جگہ ہے وہاں پر بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ تو پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کو سمجھایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ تو جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ ہے جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہاں پر کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اتنی پسندیدہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے وہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتے ان تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک بولنے والا بولتا ہے، اس کی بات نہ ختم ہو جائے، جب تک درس نہ ختم ہو جائے، جب تک تقریر نہ ختم ہو جائے، تب تک اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب درس ختم ہو جاتا ہے
تو یہ فرشتے جو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے، تو یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان تمام کے نام کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ درس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا نام کہاں پیش کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، جتنے لوگ درس کے اندر موجود تھے میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے کتنی ہی چھوٹی ہو نیکی اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہو نیکی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ جائے۔ ممکن ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری بخشائش ہو جائے۔ مساجد جو لوگ تعمیر کرتے ہیں ان لوگوں کی کیا فضیلت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو سب سے پہلا کام کیا تھا؟ آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، بلکہ مدینہ تو بعد میں گئے، ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا، اس قیام کے دوران بھی آپ نے مسجد کی تعمیر کر دی۔ تو مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں تو وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھیں۔ ہم بھی کسی ایسے محلے کے اندر جائیں جہاں پر مسجد نہ ہو تو وہاں پر اپنے گھر کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر کریں، جیسا کہ یہاں پر صاحب خانہ نے اپنے گھر کو آباد کیا تو اپنے گھر کو بھی آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما یعمر مساجد اللہ، جو لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ نمبر 1 من آمن باللہ، وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2 والیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 3 میں آپ نے بیان فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، نماز کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، جب اس دنیا سے رخصت فرما رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہہ پائے، وہ کون سا جملہ تھا؟ وہ کون سا لفظ تھا؟ الصلاۃ، الصلاۃ۔ کیا آپ نے کہا؟ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں ان ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ جس عمر میں نماز ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ اگر ہم گھر کے اندر مقیم ہیں، اپنے شہر میں ہیں تو وہاں پر نماز معاف نہیں۔ اگر ہم سفر میں ہیں تو نماز میں کمی تو کر دی گئی ہے، 4 رکعت کی جگہ پر ہم 2 ہی رکعت پڑھیں گے، لیکن نماز معاف نہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے پڑھے گا۔ اگر وہ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر کے پڑھے گا، اور اگر وہ لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ اشارے سے پڑھے گا، پر نماز معاف نہیں۔ آپ بخاری اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، ابن ماجہ اٹھائیے، حدیث کی تمام کتابوں کو اٹھائیے، ان تمام کتابوں میں ایک نماز کا نام ہے، ایک نماز کا ذکر ہے جس نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الخوف۔ کیا نام ہے؟ صلاۃ الخوف، خوف والی نماز۔ یہ خوف والی نماز کون سی نماز ہے؟
ابھی جو فلسطین کے حالات ہیں، فلسطین میں آپ جانتے ہیں کہ جنگ چل رہی ہے، گولے اور میزائل داغے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن تمہارے مد مقابل ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو ایک جماعت نماز کا وقت ہونے کے بعد امام کے پیچھے نماز پڑھے گی اور دوسری جماعت کمانڈر کے پیچھے لڑے گی۔ پتہ کیا چلا کہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کتنی نماز کی اہمیت ہے۔ 17 وقت کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کرائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اوقات میں آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے رکھا تھا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز قائم کریں، اور اس درمیان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو جاتا، یعنی بے ہوشی ختم ہو جاتی، تو اپنے 2 صحابہ کے کندھے کے اوپر گھسیٹتے ہوئے مسجد کے اندر جو ہے تشریف لے جاتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہم اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نماز کو ضائع کرتے ہیں تو اس وعید والی روایت کو اپنے سامنے رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ بنایا ہے، بادشاہ کے ذمے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ نماز میں تاخیر کرتا، نماز کو چھوڑتا ہے، تو کل قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ فرعون بھی بادشاہ تھا۔ تو جو مسلمان ہیں، اسلام قبول کر چکا ہے، مشرف اسلام ہو چکا ہے، اور پھر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے بادشاہ ہونے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا؟ فرعون کے ساتھ۔ اگر کوئی دنیا کے اندر بادشاہ نہیں ہے بلکہ وزیر ہے، جو بادشاہ کے بعد والا پوسٹ ہے، اور اس وزارت کے عہدے کے اوپر رہنے کے بعد اپنی نماز کو چھوڑتا ہے، تو کن لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ حامان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ مال عطا کیا ہے، دولت سے نوازا ہے، اور اس مال کی وجہ سے نماز پڑھنے کو نہیں جا رہا ہے، تو کن لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص تجارت میں مشغول ہے اور تجارت کرنے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مکہ میں ایک تاجر تھا جس کا نام ابی بن خلف تھا، ابی بن خلف کے ساتھ وہ شخص جو اٹھایا جائے۔ لہٰذا نماز کا جب وقت ہو جائے تو پابندی وقت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں، نہیں تو وعید والی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ فی جنات یتساءلون، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں نہایت ہی آرام سے ہوں گے، اور جب آرام والی زندگی گزار رہے ہوں گے تو وہ چند سوالات کریں گے۔ کن لوگوں سے؟ عن المجرمین، کن لوگوں سے سوال کریں گے؟ مجرموں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم کس چیز کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے آئے؟ دنیا کے اندر تو تمہارا اتنا پاور تھا کہ کہیں تم بحث کرنے لگتے تھے، بات چیت کرنے لگتے تھے تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، آج تم جہنم کے اندر کیوں جل رہے ہو؟ تو ان کے چند جوابات ہوں گے، ان جوابات میں سے ایک جواب کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا، کیا کہا؟ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ چوکنا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فویل للمصلین، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بے نمازیوں کے لیے، بے نمازی کے لیے جو وعید ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ویل ہے ان کے لیے، نمازیوں کے لیے، اور ویل
جہنم کا وہ طبقہ ہے، جہنم کی وہ جگہ ہے، جہنم کا وہ حصہ ہے، جہنم کا وہ گڑھا ہے کہ جس گڑھا سے خود جہنم کئی مرتبہ پناہ مانگتی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کو۔ کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت سے پڑھتے ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی تو پابندی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن فجر میں ہماری نیند کب کھلتی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد 9 بجے ہماری نیند کھلتی ہے۔ اور جھوٹ موٹ کا ہم دہائی دیتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ ہم فیصلہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اگر مومن ہیں تو جس طریقے سے آج غزہ کے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جس طریقے سے درد و کرب میں وہ مبتلا ہیں، جس طرح وہ رو دھو رہے ہیں، اگر ہماری وہ کیفیت ہے تب تو واقعی میں ہم مومن ہیں۔ لیکن صرف ہوٹلوں پہ بول دینا، اپنے دوستوں کے درمیان بیان کر دینا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے، محبت کی علامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ مومن کی مثال وہ ایک دوسرے سے کیسے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کیسے شریک ہوتے ہیں کہ دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو قنوج کے اس محلے میں رہنے والے مومنین کو بھی ویسے ہی تکلیف ہونی چاہیے جیسا کہ غزہ کے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جیسا کہ وہاں کے قرب و جوار کے مومنین کو تکلیف ہو رہی ہے، ویسے ہی قنوج کے مسلمانوں کو، مومنوں کو اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو واقعی میں ہم مومن، اور اگر ویسی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو اس حدیث کی روشنی میں ہم مومن نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمام مومنین کی مثال ایسے سمجھو کمثل الجسد، کہ آپ نے بیان فرمایا ایک جسم کی طرح۔ انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم میں کیا ہے؟ سر ہے، آنکھ ہے، دانت ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، تمام چیزیں، تمام اعضاء اور جوارح۔ اگر ہاتھ کے اندر تکلیف محسوس ہو تو کیا صرف ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ پورا جسم کرا رہا ہوتا ہے۔ دانت کے اندر اگر تکلیف ہو جائے، ٹھنڈا پانی لگ جائے تو دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر بخار لگ جائے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے، اگر سر میں درد ہو جائے تو پورا جسم جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ٹھیک مومن کی مثال ویسے ہی ہے جیسا کہ جسم میں کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی خطے میں اگر مومن کو تکلیف ہو رہی ہو تو ایک مومن کہیں بھی رہنے والا اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور آج ہم صرف جھوٹ پھوٹ کر روتے اور دھوتے ہیں، ہم جو ہے فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ بتلائیے کہ اگر وہی پوزیشن جو غزہ کے مسلمانوں کی پوزیشن ہے، اگر وہی حالات دیگر جگہ ہو جائے تو کیا ہمیں نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو ہم کیا کریں؟ نماز کی پابندی کریں۔ ایک مومن کی سب سے بڑی علامت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو جس طریقے سے ہم ظہر کی پابندی کرتے ہیں، عصر کی پابندی کرتے ہیں، مغرب کی پابندی کرتے ہیں، عشاء کی پابندی کرتے ہیں، فجر میں بھی ہمیں پابند ہونا چاہیے۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ شاید ختم ہوا، یا آج جو ہے 29 تاریخ کی، پتہ نہیں چاند نکلا کہ نہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ دیکھتے ہوں کہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہوتی ہے اس میں نام نہاد مسلمان روڈوں کے اوپر بھیڑ لگاتے ہیں، ہزاروں کی ہزار کی تعداد میں۔ یہ سچے محب نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت، کیا آپ نے بیان فرمایا؟ فجر کی 2 رکعت سنت، فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے، فجر کی 2 رکعت سنت
دنیا و ما فیہا میں تمام چیزوں سے مجھے پسندیدہ۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں، اور الذین هم یراؤون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ محلہ والوں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کہ اگر ہم مسجد میں نہیں جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ فلاں نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری نماز ویسی نماز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے۔ وہ نبی جو ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اتنے لوگ ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی تو بات تو چھوڑ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث کے اندر کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ کون سا فتنہ ہوگا؟ مسیح دجال کا فتنہ ہوگا۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ہر نماز میں، فرض میں، سنن میں، نوافل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہم عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ روزانہ تو قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دیجئے، کتنے لوگ ہیں جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کیجیے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نماز قائم کیجیے۔ وہ نبی جن کے متعلق آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پاؤں کے اندر ورم آ جائے کیا کرتا تھا، اور پاؤں کے اندر جب ورم آ جائے کیا کرتا تھا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں عبادت کرتے ہیں جبکہ اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نماز قائم کی۔ اور نماز کی روح کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز وہ نماز ہے جو نماز آدمی کو، نمازی کو فحش چیزوں سے روک دے، منکر چیزوں سے روک دے۔ اگر اس کی نماز فحش چیزوں سے روک دیتی ہے، منکر چیزوں سے روک دیتی ہے، تب تو سمجھیے کہ وہ نمازی۔ اور اگر فحش کام کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، برائیوں کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، معصیت کے کاموں کو انجام بھی دے رہا ہے، منکر کے چیزوں کو کر بھی رہا ہے، پھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز اس کی نماز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ مساجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو چند منٹ آپ کے سامنے نماز کی اہمیت اور فضیلت کی مناسبت سے مختلف گوشوں سے بات کی گئی، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتگو ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں، بالخصوص جو فلسطین کے حالات ہیں، اے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔